تم خود لندن کیوں نہیں چلے جاتے؟ دیکھو تو جا کر وہ کس حال میں ہے۔ فون واپس آ کر لگوا لینا۔ فہد نے ماں کے کہنے سے لندن جانے کی ٹھان لی۔ طبی خانیوال ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ اسلام آباد ابھی آباد نہ ہوا تھا اور لندن جانے کے لیے کراچی سے فلائٹ لینی پڑتی تھی۔ فہد نے رابعہ سے کہا، تم بھی چلو، میں تمہارا پاسپورٹ بنوا لیتا ہوں، تم بھی سیر کر لو گی، اسے سمجھا بجھا کر لے آئیں گے، پھر کسی اچھی لڑکی سے اس کی شادی کروا دینا۔ رابعہ نے لندن جانے سے صاف انکار کر دیا۔ فہد اکیلا ہی بھائی کی خیر خبر لینے چلا گیا، لیکن 15 دن بعد واپس آ گیا کیونکہ نوید لندن سے کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ فہد نے اس کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی مگر وہ بہت مایوس اور اداس لوٹ آیا۔ کہنے لگا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس لڑکی کی خاطر میرے پیارے بھائی نے بنواس لیا ہے تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ اس کی بے وفائی کی وجہ سے میرا بھائی گھر بدر ہی نہیں بلکہ ملک بھی چھوڑ کر چلا گیا، وہ مجھے لندن میں بھی نہیں ملا۔ رابعہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا مگر اب اس کی یاد رابعہ کے دل میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ گھر میں بھی ہر وقت اس کا ذکر رہتا تھا، وہ اسے بلانا چاہتی تھی اور اس کی ساس اور شوہر نوید نوید کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ تنہائی میں رونے لگتی تھی۔ 2 سال سکون سے گزر گئے۔ اچانک ایک دن صبح صبح نوید گھر آ گیا۔ ماں جی کی طبیعت اچھی نہ تھی، وہ اس کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اچانک نوید کے آ جانے سے تن مردہ میں جان پڑ گئی اور ماں مرتے مرتے جی اٹھی۔ فہد بھی بہت خوش تھا لیکن رابعہ بجھ گئی تھی اور نوید کی حالت تو ایسی تھی جیسے اپنے سامنے موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے۔ فہد نے چھوٹے بھائی سے اپنی بیوی کا تعارف کروایا کہ تمہاری بھابھی رابعہ اب یہ تم پر جرمانہ کرے گی کہ تم ہماری شادی میں کیوں نہیں آئے۔ جرمانہ تو میں ادا کر نہیں سکتا، البتہ معافی مانگ سکتا ہوں۔ چھوٹے دیور ہو، پاؤں چھو لو، معافی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر فہد باہر جانے لگا کہ اماں نے اسے آواز دی۔ تبھی رابعہ کی طرف دیکھے بغیر نوید نے کہا، جس کی خاطر ہم نے دنیا چھان ماری، پتہ نہیں تھا کہ وہ دشمن تو اپنے گھر میں ہے۔ بات فہد کے کان میں بھی پڑ گئی۔ پوچھا، کیا کہا نوید؟ کچھ نہیں، خود سے کہہ رہا ہوں، ایک دوست کی بارے میں، اس کو پیار سے دشمن بلاتا ہوں، اس کے پاس بھی جانا ہے پر ابھی نہیں، کل چلا جاؤں گا۔ رابعہ کی تو سانس ہی رک گئی تھی، خود سے خود کو چھپا رہی تھی۔ صبح سے باورچی خانے میں گھس گئی کہ دیور کے لیے خود خاص اہتمام سے کھانا بنا رہی ہوں۔ یوں بھی اس کے سامنے نہ جانا چاہ رہی تھی کہ نوید کے چہرے پر تلخی دیکھ چکی تھی۔ ڈر تھا کہ کسی وقت اس کی زبان سے ایسی بات نہ نکل آئے جس کو فہد سن لے۔ ایک دن فہد آفس گیا ہوا تھا، سانس سو رہی تھی، نوید اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے طنزیہ کہا، شادی کرنے کو کیا تمہارے ماں باپ کو یہی گھر ملا تھا؟ 2-4 گھر چھوڑ کر کیا بیاہ نہیں کر سکتی تھی؟ رابعہ نے اسے سمجھانا چاہا کہ دیکھو نوید، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم اگر چلے نہ گئے ہوتے تب شاید پتہ چل جاتا کہ میری شادی کس گھر میں ہو رہی ہے۔ اب میں رابعہ نہیں، تمہاری بھابھی بن چکی ہوں، میرا نہیں تو اپنے بھائی کا خیال کرو۔ آئندہ کبھی ایسی ویسی بات مت کرنا جس سے کسی کو شبہ ہو کہ ہم ماضی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن اب میں دیور بن کر ہر دم تمہاری نظروں کے سامنے نہیں رہ سکتا، بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تمہاری بات تمہاری ماں کتنی پریشان رہتی ہے،
تمہیں کیا خبر، وہ بوڑھی ہے اور بیمار رہتی ہے، تمہیں اس عمر میں ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ رابعہ یہ باتیں کس دل سے کہہ رہی تھی یہ تو وہی جانتی تھی، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نوید واقعی ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جائے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ نوید یہاں کے بے کیف زندگی سے اکتا کر پھر سے انگلینڈ چلا گیا۔ اب تو اسے اس گھر جائیداد اور روپے پیسے سے بھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ اس نے سبھی کچھ اپنے بھائی کو سونپ دیا۔ اس کے جانے سے رابعہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس دوران خدا نے اس کو ایک بیٹے سے نواز دیا۔ یک بعد دیگر وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ زندگی میں کچھ ہلچل اور کچھ ٹھہراؤ آ گیا۔ بچوں نے اس کو مصروف کر دیا۔ نوید کی کبھی یاد آئی بھی تو اس نے اس خیال کو پرے چھٹک دیا۔ صد شکر کہ جاتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم سے اپنی تصویر بھی اتار کر لے گیا۔ یہ تصویر اسے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔ وہ ماضی کو فراموش کر کے اپنے حال میں گم ہو گئی۔ 12 برس گزر گئے۔ اس کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہی اس گھر کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ اپنے شوہر سے تو اسے کوئی شکایت نہ تھی، لیکن اپنے والدین سے آج بھی اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اس کو ماں باپ سے شکوہ تھا، جنہوں نے خود تو اپنی پسند کی شادی رچائی تھی اور اس کو اس حق سے محروم کر کے ایک پرخلش زندگی میں دھکیل دیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ہوم ورک کروا رہی تھی، اچانک گھنٹی بجی۔ اس نے نارمل انداز سے فون اٹھایا، مگر فون کرنے والے کا کلیجہ نارمل نہ تھا۔ فون فہد کے دفتر سے تھا۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا کسی ڈاکو نے پولیس مقابلے میں اس کو گولی مار دی ہے۔ یہ سنتے ہی ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بے ست ہو کر جہاں کھڑی تھی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی یہ تپسیا بھی بیکار چلی گئی کہ جیسا جیون ساتھی ملا تھا اس کو صبر سے اور خدا کی رضا جان کر قبول کر لیا تھا، یہ عارضی سکون بھی راس نہ آیا۔ اس کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے۔ بڑا بیٹا 10 برس کا تھا۔ اس کو پڑھانا لکھانا اور گھر کو بھی چلانا تھا۔ یہ کتنی ذمہ داری تھی جس کو اسے اکیلے نبھانا تھا۔ ابھی وہ پچھلی محرومیوں کے چنگل سے نہ نکلی تھی کہ نئی محرومیوں کا جال اس پر آ گرا تھا۔ آج شدت سے نوید یاد آیا۔ وہ ہوتا تو کم سے کم اپنے بھائی کے بچوں کا تو سنبھال لیتا۔ نوید نے اپنے آفیسر بھائی کی گولی لگنے کی خبر ایک اخبار میں پڑھی تو اس کو بہت صدمہ ہوا۔ ابھی تک وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے جیون کا ایک مقصد اپنے مرحوم بھائی کے 3 بچوں کو پڑھانا لکھانا اور ان کا مستقبل بنانا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں جرمنی سے پاکستان آ گیا۔ وہ جس وقت گھر میں آیا، رابعہ انتہائی مایوس حالت میں گھر کی دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ رشتہ دار عزیز تو سب چند دن رہ کر اور تسلی دے کر چلے گئے تھے۔ بچے اسکول چلے جاتے، وہ گھر میں اکیلی پریشان ہوتی تھی۔ نوید کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یوں اچانک لوٹ کر آ جائے گا۔ اس نے بے یقینی سے نوید کو دیکھا اور رونے لگی۔ نوید نے روتی ہوئی بھابھی کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور بولا، رابعہ اب سب غم بھلا دو، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے دکھ سمیٹنے آیا ہوں۔ بھائی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ اب یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے بچوں کو گلے لگا لوں۔
رابعہ کو لگا جیسے کسی نے اس گرتی دیوار کو تھام لیا ہو۔ اسے اپنا دکھ بہت ہی ہلکا محسوس ہوا۔ اس وقت فون گھر میں لگ چکا تھا۔ اس نے فون کر کے والدین کو اطلاع دی کہ بچوں کا چچا آ گیا ہے۔ اب آپ کو میرے بچوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تبھی بچے بھی اسکول سے آ گئے۔ نوید سے گلے ملے۔ اس نے بھی انہیں پیار دیا۔ اب نوید گھر کا خرچ دینے لگا۔ وہ بچوں کی تمام ضرورت کا خیال کرتا، لیکن رابعہ اس سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ اجنبی بن کر نوید نے اسے ڈسٹرب نہ کیا، اس کو اس کے حال میں رہنے دیا۔ وہ اس کی محبت بھول کر اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کی محبت میں کھو گیا۔ وہ جانتا تھا رابعہ بہت دکھی ہے اور وہ اپنے بچوں کی باپ سے مانوس ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کو کھو دینے سے نڈھال تھی۔ 2 برس یوں ہی گزر گئے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ ایک دن رابعہ کے ماں باپ ان کے گھر آئے اور نوید کا بچوں سے لاڈ پیار دیکھا تو کہا، رابعہ اتنے اچھے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ بھائی کے مرتے ہی لوگوں کو اس کی جائیداد کی پڑ جاتی ہے۔ مرحوم بھائی کی بیوی اور بچوں کو کون پوچھتا ہے، بلکہ چچا تو الٹا ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تمہارا دیور بہت اچھا انسان ہے، لگتا ہے اس کو روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں۔ رابعہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا، یہی وہ انسان ہے جو مجھے یونیورسٹی میں ملا تھا اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس وقت تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کیا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ دھوکے باز اور برے ہوں۔ والدین حیران رہ گئے۔ انہوں نے نوید سے علیحدگی میں بات کی اور جب ان کو علم ہوا کہ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، پھر رابعہ کو منایا کہ اپنے بچوں کی چچا سے نکاح ثانی کر لے تاکہ یہ اجڑا ہوا گھر پھر سے بس جائے اور بچوں کو بھی مستقل سہارا مل جائے۔ رابعہ نہیں مانتی تھی۔ وہ دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی والدین اور بچوں نے اس کو منا لیا۔ شاید اس کی تقدیر میں نوید کی جیون ساتھی بننا لکھا تھا۔ فہد کے ساتھ گزاری ہوئی مختصر زندگی کی یاد لیے وہ ایک بار پھر اپنے ہی گھر میں دوبارہ بیائی گئی۔ اس بار اس کی والدین کا فیصلہ تھا، لیکن اس نے اس فیصلے کو مجبوراً قبول کیا، بچوں کی خاطر۔